تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت بجٹ کے اوپر بات کرنے کی اجازت دی. سب سے پہلے میں بالخصوص طور پر کیونکہ سب لوگوں نے ہم سب نے گو کہ 9 مئی پہ بات کر لی، لیکن چونکہ اس ٹائم بھی مجھے فلور نہیں مل سکا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کے وہ تمام تر شہید جن کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غازی جو کہ شہید جو ہیں ان کو تو ان کی شہادت سے یاد کرتے ہیں اور ان کا درجہ تو ویسے ہی دونوں جہان میں بلند ہے، لیکن وہ غازی ہمیں ان کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ نہ جانے زندگی کس طرح سے گزارے اور کن مشکل حالات میں گزارتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمیں ان کو بھی ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. اور جہاں تک ملک اور ہماری معاشرے کی بات ہے اور ملک کے ساتھ محبت کی بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستانی جو ہے محب الوطن پاکستانی، کاش کہ کوئی تھرمامیٹر بھی ہوتا جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ کون کتنا پاکستانی ہے، کون کتنا پاکستانی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ جو آئین اور جو ہمارا مذہب، ہمارا دین، مذہب تو ہر کوئی محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارا آئین جو ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم اپنی انہی لاز جو ہیں ان کو اگر فالو کریں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اب میں بجٹ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ کم سے کم وقت لے سکوں، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے معزز ممبرز جو ہیں وہ کر چکے ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب، جس مشکل حالات کے اندر یہ بجٹ جو ہے 2023-24 کا بجٹ جو دیا گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت قابل تعریف ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل ترین دور ہے، اور اس مشکل وقت میں جس طرح سے بھی کوشش کر کے ان تمام تر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں وہ تمام تر ٹیم جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے. اور بالخصوص طور پہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو اکثر شکایت رہی پچھلے 4 سال میں جن کی سیلریز نہیں بڑھی اور اس سال میں بڑھی، میرے خیال میں اب ان کے کافی گلے جو ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے. گو کہ پارلیمنٹیرینز کی تو کبھی نہیں بڑھی، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ان کی جو ہے وہ ضرور بڑھ گئی، اور اس کے اوپر ہمارے لوگ خوش بھی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ موسٹلی تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تو ضرورتیں بھی نہیں ہیں اور وہ کافی زیادہ عیش و عشرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، شاید ادھر ادھر سے کافی جگہوں سے ہوائی پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ، میں سب کو تو نہیں کہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم بہت سارے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور میں اگر کسی کی دل آزاری ہوگی تو میں معذرت چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تنخواہ کام کرنے کی، نہ کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے اور کام کرنے کی رشوت بھی لی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان پہ بھی غور و فکر کیا جائے اور اسکروٹنائز چیزوں کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ میرا ماننا ہے کہ پیپل سینٹرک اور فارورڈ تھنکنگ بجٹ جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور حکومت نے جس طریقے کے ساتھ اس عزم کو وہ لے کر چلے ہیں، جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو مد نظر رکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے لاتعداد چیلنجز اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ جو پچھلے سال میں جس طرح سے سیلاب آیا جس میں $14.9 بلین کا نقصان ہوا، اس زمن میں کل معاشی نقصان جو ہے وہ $15.2 بلین تک جا پہنچا ہے. اسی صورتحال میں بچنے کے لیے میرے خیال میں جیسے رینیوبل انرجی پروجیکٹس ہیں، ہمیں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اور بالخصوص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو وسائل ہیں ان کو مزید اور بڑھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات جو ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر، جب میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ریپیٹیشنز آف دا تھنگز اٹس ویری بگ چیلنج، کیونکہ بہت ساری چیزیں اسکیٹرڈلی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اگر سیلاب آیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر وہ پہنچی جو کہ ضائع بھی ہو رہی تھی. سو آئی تھنک اٹس مچ مور امپورٹنٹ کہ اگر ہم اس طرح سے میکانزم ڈیولپ کریں کہ ڈاٹا کے مطابق کہ وہاں پر پراپرلی آگاہی ہو سکے کہ کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنی اسپیشل نیڈز جو ہیں وہاں پر ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ پراپرلی جو ہے وہ کام ہو سکے، جو کہ آف کورس SDGs 13 کے اندر بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلین انرجی سورسز میں آف کورس ہمیں نہ صرف سرمایہ کاری بھی کرنے چاہیے، اور بلکہ وہ لوگ جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کرتے ہیں اور سسٹینیبل انڈسٹریز جو ہیں ان کو ہمیں ترجیح بھی دینی چاہیے. اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ if we can do them incentivize، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا سولرز یا ان کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ایک لائک اٹ شوڈ بی ون ونڈو آپریشن، بٹ دیٹ ون ونڈو آپریشن اگر کہتے بھی ہیں
تو وہ لوگوں کو ایک ایک فائل جو ہے وہ 15-20 دن ایک ایک بابو کے پیچھے بیٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل کیں. تو آئی تھنک اس کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. دوسرے اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آرز وچ از دا بیک بون. ہمارے ملک کی جو زراعت ہے اس کے اوپر بہت بڑا ہمارا انحصار ہے, اور جس طرح سے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی ہمیں مستحکم کرنے کے لیے مزید ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, اور کسانوں کو اسمارٹ فارمنگ جو ہے ان کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضرور کہوں گی جناب اسپیکر کہ کسی بھی ترقی پسند معاشرے کی بنیاد اس کی تعلیم کے اوپر ہوتی ہے. اب آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے سویلائزڈ نہیں ہیں, اس طرح سے وہ مینرزم کی ہم بات کرتے ہیں, سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں, سیوک سینس کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اساتذہ کی بھی تربیت, ان کے بھی جو ہے تربیت ضروری ہے, تاکہ جو پہلے ادوار میں جس طرح سے سیوک کورسز کروائے جاتے تھے وہ بھی ہونے ضروری ہیں, تاکہ بچوں کو اپنے جو معاشرے ہے اس کے بارے میں بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو سسٹمائزڈ اسکول ہیں, جو مہنگے ترین اسکول ہیں یا فیشنیبل ماڈرن اسکول ہیں, میں ان کی برائی نہیں کر رہی, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر نہ تو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے, نہ پاکستان کے کلچر کے بارے میں, اور نہ ہی ہماری جو سوشل اینڈ مورل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں. ایون کہ انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اپنے جو نیشنل ہیروز ہیں وہ ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دا اپ گریڈیشن آف دس ٹیچرز. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اسپیشل نیڈز میں ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے ہیں, لیکن جو بچے اسپیشل نیڈز میں ہیں, ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, اسپیشل نیڈز میں ہیں, ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جس طرح دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بچے اسپیشل نیڈز میں ہیں ان کے لیے پراپر سوشل سینٹرز ہیں, ان کے لیے ایجوکیشنل سسٹمز ہیں. یہاں پر انفارچونیٹلی اس طرح سے جو سہولیات مہیا نہیں کی گئی. میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کو چاہیے کہ اپنے جو صوبے ہیں ہم ان صوبوں کے ساتھ بھی انگیج کریں, اور تمام لوگ مل کر, کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر جو موسٹلی جو منسٹریز ہیں وہ ڈیوالو ہو چکی ہیں. تو جب وہ ڈیوالو ہو چکی ہیں لیکن لوگ تو ایک ہی ہیں, اگر ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کریں گے تو ویئر شوڈ وی گو. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان تمام تر ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے, اور اچھی چیزیں ایک دوسرے سے سیکھنے بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کلین واٹر آف کورس ایک بہت بڑا ایشو ہے, پھر اس کے بعد واٹر پلانٹس ہے, اریگیشن ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر موسٹلی ہم میں سے جو زیادہ تر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے, لیکن میں آنریبل اسپیکر صاحب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موسٹلی جو پوش ایریاز ہیں, جو بہت زیادہ ویل ایریاز ہیں, وہاں پہ ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ اللہ جن کے پاس ہیں ان کو اور دے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دے. لیکن یہ ایک آپ اگر کسی بھی پوش ایریا میں روز صبح کے ٹائم جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو پانی ہے وہ نکلتا ہوا آئے گا, بیکاز اٹس مینڈیٹری فار دیم کہ چاہے صاحب یا بیگم صاحب نے جانا یا نہیں جانا ان کی گاڑی دھلنی چاہیے. لہٰذا دیٹس لاٹس آف واٹر ہیز بین ویسٹڈ. سو فار دیٹ I would request کہ ہمیں چاہیے کہ ہم واٹر کنزمپشن میٹرز جو ہیں ان کی طرف جائیں اور اس عمل جو ہے اس کو کریں. جی کنکلوڈ کروائیں پلیز. میں تو تنگ نہیں کرتی, اب میرا مائک بند نہ کریں, 2 منٹ. جی میں بالکل صرف لاسٹ ہی میں صرف کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دینا چاہتی ہوں. میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بجٹ کی بات تو کر رہے ہیں, ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, ہم غنڈہ گردی کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی پاپولیشن کنٹرول کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ ایک گھر میں اگر ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں, جتنے بچے اور جس تعداد سے آبادی بڑھ رہی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے, اس پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ممبران سے میں گزارش کروں گی کہ ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں بھی اس کے لیے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جب جابس کی بات کی جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پکی نوکری چاہیے, جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بات کریں کہ وی شوڈ امپروو, وی شوڈ گیو دیم دا سینس فار دا اسکل ڈیولپمنٹ, تاکہ وہ جابس سے ہٹ کے بزنسز کی طرف آئیں.
اور اسکل بیس ایجوکیشن ہو. اس کے ساتھ واٹر کنزمپشن میٹرز کا میں نے کہا. ایک درخواست جو میں منسٹری آف فائنانس سے کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے ایس ڈی جیز کے فورم سے ریکویسٹ کی تھی, ہم نے لیٹر بھی بھیجا تھا تمام تر منسٹریز کو لے کے بیٹھ کے کہ جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں, جو نیوٹرنٹس ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں. آنریبل اسپیکر, غریب جو ہے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ سب کے گھروں میں رزق روٹی کی فراوانی کرے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مخلص اور مفلس جو سفید پوش ہیں جن کے گھر میں صرف روٹی ہی ملتی ہے, اور اس روٹی کے اندر بھی اگر نیوٹریشن پوری نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ہیں یہاں پہ. اگر اس کے اندر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے, اور تمباکو پینے والے لوگوں پہ شوگری ڈرنکس اور جو لگے جو چیزیں اگر ان پہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, اور یہ ہم لوگوں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے منسٹری آف فائنانس سے کہ آپ اس کو پلیز کائنڈلی نظر ثانی کریں اور اس کو ایگزیمپٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو امپورٹ ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کو کم کیا جائے. اور دوسری بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بے شک کہتے ہیں کہ سرکاری ادارے ہونے بہت ضروری ہیں, لیکن اگر ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, تو اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر اس پارلیمنٹ کے اندر آنریبل اسپیکر صاحب ہم لوگ نے پولیٹیکل کنسنسس کیے. ہم سب نے دیکھا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ وجود میں آئی. جب ہم پولیٹیکلی کنسنسس کر سکتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ناؤ ویری امپورٹنٹ اینڈ نیڈ آف دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈو اکنامیکل کنسنسس جو ہیں اس کی بھی ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ ملک ان تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر کبھی کوئی ایک آ جائے کبھی دوسرا آ جائے اور نہ تجربہ کار ہو اور اس کو ہم اپنی اکانومی دے دیں کہ وہ لے لے اور تباہ کر دے. ود دس نوٹ تھینک یو سو ویری مچ. اور میں ایس ڈی جیز کے فورم سے آنریبل اسپیکر صاحب آپ کی ایک بار پھر سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے ان تمام فورمز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا, اور اس کی مدد سے ہم جو ریکمنڈیشنز دیں گے آئی ہوپ کہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملے گی اور منسٹری آف فائنانس جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی. تھینک یو. صاحب محترم